أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. 12ویں پارے میں مکمل سورت ہود ہے جس کے 10 رکوع ہیں۔ اس کے بعد سورت یوسف کے ابتدائی 6 رکوع بھی اس پارہ میں شامل ہیں۔ رکوع نمبر 1، اللہ کی بندگی کرو اور اس سے بخشش مانگو۔ پہلے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا بیان ہے۔ ارشاد ہوا کہ قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے کہ جس کا نزول ابتدا میں چھوٹی لیکن جامع آیات کی صورت میں ہوا، بعد میں ان آیات کی وضاحت نازل کر دی گئی۔ قرآن کی دعوت یہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اللہ تمہیں بھرپور اجر سے نوازے گا۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو اللہ تمہیں بڑے عذاب سے دوچار کرے گا۔ اللہ نے کائنات کو 6 دنوں میں بنایا۔ انسانوں کو اس لیے بنایا تاکہ ان کا امتحان ہو کہ ان میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ امتحان کا نتیجہ روز قیامت ظاہر ہوگا۔ کافر ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ ان قریب ان پر عذاب آئے گا اور وہی آفت انہیں گھیر لے گی جسے وہ مذاق سمجھ رہے ہیں۔ رکوع نمبر 2، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہو۔ دوسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ انسان پر جب نعمت آتی ہے تو وہ اتراتا ہے اور جب تکلیف آتی ہے تو انتہائی مایوس ہو کر بجھ جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے نعمتوں پر شکر اور تکالیف پر صبر کرتے ہیں، گویا وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں تو پھر مقابلے میں قرآن جیسی 10 صورتیں لے آئے اور جس کو بلا سکتا ہے مدد کے لیے بلا لے۔ قرآن جیسا کلام کوئی نہیں لا سکتا، اس لیے کہ اسے اللہ نے اپنے علم کامل کی بنیاد پر نازل کیا۔ مزید فرمایا کہ دنیا کے طلبگاروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت کا اجر ان کے لیے ہے جو نہ صرف اس کے طلبگار ہوں گے بلکہ اس کی تیاری کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے بدترین عذاب ہوگا جو اللہ کی اطاعت سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ایمان لانے والے اور نیکیاں کرنے والے شاندار بدلہ پائیں گے۔ پہلا گروہ اندھا اور بہرا ہے، دوسرا گروہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہو سکتے۔ رکوع نمبر 3، قوم نوح کی ہٹ درمی۔ تیسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہٹ درمی کا بیان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ آپ کی رسالت کا دعویٰ جھوٹا ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے ہمارے معاشرے کے کمتر اور گھٹیا لوگ ہیں، ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہارے درمیان ایک پاکیزہ زندگی بسر کی ہے، پھر اللہ نے مجھے چن لیا اور مجھ پر وحی نازل کی۔ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی نذرانہ نہیں مانگ رہا، میں تمہارے کہنے پر ہرگز ایمان لانے والے فقراء اور درویشوں کو اپنے پاس سے دور نہیں کروں گا۔ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے رحمت کے خزانے ہیں، میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو ایک انسان ہوں، لیکن اللہ نے مجھے رسالت کے لیے چنا ہے۔ قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور عذاب لانے کا مطالبہ کرنے لگی۔ رکوع نمبر 4، مجرم اولاد کا نیک والد سے کوئی تعلق نہیں۔ چوتھے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ کر دیا گیا کہ آپ کی قوم کا مزید کوئی فرد ایمان نہیں لائے گا، اب ان پر عذاب نازل ہوگا۔ آپ اہل ایمان کے لیے ایک کشتی بنائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور قوم کے سردار آپ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا تو آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہوئی اور زمین سے پانی ابلنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام اہل ایمان اور ہر مخلوق کے ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیا۔ پانی کی مقدار اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے ایک ایسے طوفان کی صورت اختیار کر لی جس سے پہاڑ جیسی بلند موجیں پیدا ہو گئیں۔ کشتی میں سوار ہونے والے محفوظ رہے اور باقی پوری قوم پانی میں غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے ایک کافر تھا، اس نے کشتی میں آنے سے انکار کیا اور کفار کے ساتھ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ نے جواب دیا کہ اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا عمل برا تھا۔ 5ویں رکوع میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی اور اس سے بخشش مانگنے کی دعوت دی، ساتھ ہی بشارت سنائی کہ اگر تم نے میری بات مان لی تو اللہ تم پر رحمتوں کی بارش برسائے گا اور تمہارے قوت میں اضافہ فرما دے گا۔ قوم نے توہین آمیز انداز میں ان کی بات کو جھٹلا دیا اور کہا کہ لگتا ہے ہمارے معبودوں نے آپ کے اوپر کوئی برا اثر ڈال دیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا
کہ گواہ رہو، میں تمہارے معبودوں سے اعلان برات کرتا ہوں، میں نے تم تک حق بات پہنچا دی ہے، تم نے اسے نہیں مانا، اب اللہ کی طرف سے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخر کار ایک رسوا کن عذاب نے حق بات جھٹلانے والوں کو تباہ کر دیا۔ رکوع نمبر 6، گمراہ آباء و اجداد کی پیروی کا انجام۔ چھٹے رکوع میں قوم سمود کی بربادی کی داستان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نے آباء و اجداد کے من گڑت معبودوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر اس قوم کے سامنے ایک اونٹنی پہاڑ سے برآمد کی اور انہیں خبردار کیا کہ اس اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا۔ قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ 3 دن بعد اللہ کا عذاب آ گیا اور پوری قوم ایک زلزلے سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو محفوظ رکھا۔ رکوع نمبر 7، ہم جنس پرستی کی عبرتناک سزا۔ 7ویں رکوع میں اس واقعے کا بیان ہے جب فرشتے خوبصورت لڑکیوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کے پاس آئے اور انہیں بشارت دی کہ اللہ انہیں ایک بیٹا اور بعد میں اس بیٹے سے ایک پوتا عطا کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے پوچھا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میں بانجھ ہوں اور میرے شوہر بوڑھے ہیں؟ فرشتوں نے بتایا کہ اللہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ پھر یہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا تھی۔ لڑکوں کی آمد کی اطلاع پا کر قوم بڑی خوش ہوئی اور آ کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو شرمناک فعل کے ارادے سے باز آنے کی تلقین کی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش میرے پاس تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آج رات اپنے گھر والوں کو لے کر بستیوں سے نکل جائیے۔ ان کی بیوی کے سوا تمام اہل خانہ نکل گئے۔ بدقسمت بیوی کی ہمدردیاں فاسق قوم کے ساتھ تھیں اور وہ قوم کے ساتھ عذاب سے دوچار ہوئی۔ اللہ نے اس قوم کی بستیوں کو الٹ دیا، پھر پتھروں کی بارش سے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ رکوع نمبر 8، حرام خوری کا برا انجام۔ 8ویں رکوع میں قوم شعیب پر عذاب کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، شرک، ناپ تول میں کمی اور راستوں میں مسافروں کو لوٹنے سے منع کیا۔ قوم نے ان کی دعوت کو بڑے تکبر سے ٹھکرا دیا۔ اللہ نے زلزلہ کے ذریعے اسے تباہ کر دیا۔ رکوع نمبر 9، من گڑت معبود ہلاکت سے نہ بچا سکے۔ 9ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو توحید کی دعوت دی۔ آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی بلکہ فرعون کی پیروی کی۔ روز قیامت وہ فرعون کے پیچھے پیچھے آئیں گے اور وہ انہیں جہنم کے اندر لا گرائے گا۔ اللہ نے ماضی میں کئی قوموں کو ہلاک کیا، کسی قوم کے من گڑت معبود اسے ہلاکت سے نہ بچا سکے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو انسان 2 طرح کے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ بدبختوں کا ہوگا جو جہنم میں چیخو پکار کرتا رہے گا، اور دوسرا گروہ خوش نصیبوں کا ہوگا جو جنت کی دائمی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ اللہ ہمیں اسی گروہ میں شامل فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 10، عذاب سے کون لوگ بچ جاتے ہیں۔ 10ویں رکوع میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ حق پر ڈٹے رہیں، باطل کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں، نماز قائم کریں اور نیکیوں میں سبقت کریں۔ نیکیاں برائیوں کے اثرات کو مٹا دیتی ہیں۔ صبر کرتے رہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مزید ارشاد ہوا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جن قوموں کو ہلاک کیا گیا ان میں سے ایسے نیک لوگ ہوتے جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے، ایسے لوگ ہوتے جو مگر بہت کم جنہیں ہلاکت سے بچا لیا گیا۔ سورۃ یوسف، علم و حکمت سے معمور حسین واقعہ۔ رکوع نمبر 1، حاسد کے سامنے اپنی خوبی کا ذکر نہ کرو۔ پہلے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب کا ذکر ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تمہیں عظیم مقام و مرتبہ سرفراز فرمائے گا، البتہ اس خواب کا ذکر اپنے ستیلے بھائیوں سے نہ کرنا، وہ تم سے حسد کرتے ہیں اور حسد کی آگ میں جل کر تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ یہ اصل میں شیطان ہے جو انسانوں کا دشمن ہے اور ان کے درمیان حسد اور دشمنی پیدا کرتا ہے۔ رکوع نمبر 2، بھائیوں کی سازش، اللہ کی بشارت۔ دوسرے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کا ذکر ہے۔ ان کے بھائیوں نے باہم شکایت کی کہ ہم بڑے ہیں اور کام کاج کرتے ہیں، لیکن ہمارے والد کی زیادہ توجہ چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام پر ہے۔ والد کی شفقت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو ان سے دور کر دیں۔
دیں۔ انہوں نے بہانے سے والد صاحب سے اجازت لی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل لے گئے، پھر انہیں ایک خشک کنویں میں ڈال دیا۔ ایسے میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو الہام کے ذریعے سے بشارت دی کہ تم ایک روز بھائیوں سے ان کی اس ظالمانہ حرکت کے بارے میں باز پرس کرو گے۔ ان کے بھائی رات گئے گھر واپس آئے اور والد صاحب کے سامنے جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خبر صاف جھوٹ ہے۔ انہوں نے اللہ سے صبر کی توفیق مانگی۔ ایک قافلے کا کنویں کے پاس سے گزر ہوا، وہ یوسف علیہ السلام کو مصر لے گیا۔ وہاں کے ایک منصب دار عزیز مصر نے انہیں خرید لیا۔ رکوع نمبر 3، اللہ نیک بندوں کی گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ تیسرے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ کی عنایات کا بیان ہے۔ عزیز مصر کے گھر میں ماہرین جمع ہوتے اور شہر کے مسائل پر غور کر کے ان کا حل تلاش کرتے۔ طرح طرح کے مسائل پر اس طرح سے بحث سننے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ہوئی اور انہیں رفتہ رفتہ باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا فہم حاصل ہو گیا۔ پھر اللہ نے اپنے خاص فیض سے انہیں خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی نے ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر انہیں دعوت گناہ دی۔ یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کی۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام پر برے فعل کا ارادہ کرنے کی تہمت لگائی، لیکن اللہ نے آپ علیہ السلام کی پاکیزگی بڑے واضح ثبوت کے ساتھ فرما دی۔ رکوع نمبر 4، حضرت یوسف علیہ السلام کا مثالی پاکیزہ کردار۔ چوتھے رکوع میں بیان کیا گیا کہ مصر میں بڑے افسران کی بیگمات نے حیرت کا اظہار کیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ایک غلام پر فدا ہو گئی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے ان بیگمات کو گھر پر مدعو کیا، ان کے سامنے پھل رکھے اور انہیں چھریاں دیں تاکہ پھل کاٹ کاٹ کر کھائیں۔ تب یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کے لیے کہا۔ جیسے ہی بیگمات نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھیں کہ ارے یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تاکہ یوسف علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ سب مجھے گناہ کی طرف مائل کر رہی ہیں، اگر تو نے میری حفاظت نہ کی تو میں تو ان کی طرف مائل ہو کر ناکام ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جب افسران شہر نے محسوس کیا کہ ہماری عورتیں یوسف علیہ السلام پر فدا ہیں تو انہیں قابو کرنے کی بجائے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ رکوع نمبر 5، قید خانے میں یوسف علیہ السلام کا پرحکمت واعظ۔ 5ویں رکوع میں 2 نوجوان قیدیوں کے سچے خوابوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلانے کی خدمت انجام دیتا تھا اور دوسرا شاہی باورچی تھا۔ الزام تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ پہلے نے خواب دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہے اور دوسرے نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کا ایک برتن ہے جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے سکھایا ہے۔ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوں۔ توحید کا عقیدہ تمام انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ عقیدہ در در پر سر جھکانے، اسباب کے خوف اور دوسروں کی خوشامد و چاپلوسی کی ذلت سے بچاتا ہے۔ اللہ ہی معبود حقیقی ہے اور اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ پھر انہوں نے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ساقی الزام سے بری ہو جائے گا اور دوبارہ جا کر بادشاہ کی خدمت کرے گا۔ باورچی پر الزام ثابت ہوگا اور اسے صلیب پر لٹکایا جائے گا اور پرندے اس کے سر میں سے مغز نوچ کر کھائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ مجھے بے قصور قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ ساقی بادشاہ کے سامنے آپ علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔ رکوع نمبر 6، حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی۔ چھٹے رکوع میں بادشاہ کا خواب مذکور ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا جاتی ہیں۔ اناج کی 7 پھلیاں سبز ہیں اور 7 خشک۔ بادشاہ کے دربار میں موجود کوئی بھی سردار اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ ساقی بادشاہ کی اجازت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساقی سے کوئی شکایت نہیں کی کہ تم نے میرے بلا قصور قید ہونے کے بارے میں بادشاہ کو کیوں نہیں بتایا۔ خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے جس میں کثرت سے پیداوار ہوگی۔ ان سالوں میں اناج کے دانے پھلیوں سے صرف اس قدر نکالے جائیں گے جو خوراک کے لیے ضروری ہوں۔ اس کے بعد 7 سال خشک سالی کے آئیں گے۔ اب پھلیوں میں محفوظ دانے استعمال کر لیے جائیں، البتہ کچھ چھوڑ دیے جائیں تاکہ آئندہ بیج کے لیے استعمال کیے جائیں۔ پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور بڑی عمدہ پیداوار ہوگی۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام نے مسئلہ بھی بتایا اور مسئلے کا حل بھی تجویز فرمایا۔